گھر جانے کے لیے ابھی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ نظر ایک بزرگ پر پڑی جو ایک کاغذ ہاتھ میں لیے علی حسنین کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کیا اور پاس آئے۔ کپڑوں کی خستہ حالی اور چہرے پر جھریاں بہت کچھ بتا رہی تھیں۔ بولے، بیٹا یہ میرے پتر کا نام ہے، سنا ہے وہ اسی اسلام آباد شہر میں اپنے بچوں کے ہمراہ کچھ سال پہلے آیا تھا۔ پھر کاغذ میں لپٹی کوئی چیز نکالی، یہ کسی کی تصویر تھی، مگر تصویر میں نظر آنے والا شخص بہت کم عمر نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بابا جی یہ ہیں آپ کے بیٹے؟ مگر یہ تو بہت کم عمر نظر آ رہے ہیں۔ بولے، پتر یہ تو آرمی میں ٹیسٹ دینے کے لیے اس نے تصویر بنوائی تھی، اب تو سنا ہے وہ کرنل بن چکا ہے۔ تو بابا جی آپ سے کوئی رابطہ نہیں؟ اور کب سے؟ لرزتے ہونٹوں سے بولے، بیٹا تاریخ یاد نہیں، مگر بہت سال پہلے اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، اب اس کی نوکری نہیں تھی، آرمی میں ٹیسٹ دیا، پھر بیوی کو لے کر شہر آ گیا تھا۔ پہلے تو ماں زندہ تھی، اب وہ بھی نہیں رہی، میں بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، بڑی مشکل سے پتہ لگا کہ وہ اس شہر میں رہتا ہے، میں بڑی مشکل سے یہاں آیا ہوں، زندگی کا کیا بھروسہ، بس ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ مگر بابا جی آپ کب سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ بولے، کئی دن ہو گئے ہیں پتر، بس چلتا رہتا ہوں اور پوچھتا رہتا ہوں، جہاں رات پڑے سڑک کنارے ہی سو جاتا ہوں۔ اتنے میں ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے جسم کو ٹھٹھرا گیا۔ بابا جی آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں، ایسے کیسے آپ کو آپ کا بیٹا مل جائے؟ ابھی لفظ میرے منہ میں ہی تھے تو بولے، خیر ہے پتر، اپنے بیٹے کے شہر میں موت آئی تو اس سے آگے اور کیا چاہیے؟ باپ ہوں نا، زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں، حشر میں تو پتر سنا ہے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ بابا جی میں نے تو حشر نہیں دیکھی، لیکن آج دیکھ رہا ہوں۔ آنسو میرا چہرہ بھگو رہے تھے، کہیں اس باپ کی محبت کی قیمت اس شہر کے بیٹوں کو نہ دینی پڑ جائے۔ میں نے ایک دو فون گھمائے اور کرنل علی حسنین کا پتہ چل گیا۔ بابا جی کو اس بدبخت بیٹے کے گھر تک لے کر گیا، بیل بجائی تو بٹ مین باہر آیا۔ بابا جی نے بتایا کہ وہ کرنل صاحب کے والد ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں۔ ملازم نے چونک کر کہا کہ کرنل صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس پر میں نے زور دے کر کہا کہ آپ اندر جا کر بتائیں تو صحیح کہ باہر کون آیا ہے۔ ملازم سے بحث زور پکڑنے لگی تو بابا جی نے مداخلت کی، بڑے نرم لہجے میں بولے، بیٹا کوئی بات نہیں، صبح کام پہ جانے کے لیے تو ادھر سے ہی گزرے گا نا۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ مل تو لیں۔ بابا جی مڑے، چلتے ہوئے گیٹ کے سامنے سڑک پار درخت کے نیچے جا بیٹھے اور بولے، بس ادھر سے ہی دیکھ لیا کروں گا، صرف آنکھوں کو ٹھنڈک ہی تو چاہیے۔ لیکن میرے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ بار بار گونج رہا تھا، باپ ہوں نا، زندگی میں ملنا چاہتا ہوں، حشر میں تو سنا ہے سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ شکریہ۔